اور چینج لائیں. اور کیوں نہ ہو، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو، یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا. مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی یاد رکھیں. اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر سے. تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی، اس کا مقصد یاد رکھیے. تو روزے ہم پر فرض کیے گئے، تو روزوں کا مقصد یہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے یہ. بہرحال تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھیے. لیکن ہمارے زندگیوں میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے. ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے. مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا، وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا. رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسا ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی ہے تو قربانی کرنا پڑے گا. کیوں؟ وہ ہم کو نہیں پتا. فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا. مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا. یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں صبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، آپ اس کو بولتے وہیں بانٹ دو، سب کر دو. ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف ہوں، میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا. کتنا میں بقرعیداری مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی. خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے. تو ہم وہ بھول گئے، نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہی. لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی، اپنے برائیوں کی قربانی مطلب اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے. تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقوی اس کا مقصد ہے. اب تقوی چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقوی گین نہیں ہو رہا ہے. رسمی طور سے منا لے رہے کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گی. یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے. تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقوی یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی. اللہ ہم پر رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا. کچھ لوگ جو صحت بہت ہو گیا، رمضان چلو اچھا ویٹ کم ہو جائیں گے. دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، تقوی اس کا مقصد ہے. ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک ہے، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے. تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑے دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے 1 مہینہ. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ایک ڈائری ہو جس میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 ڈیز میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں، تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے. تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے. جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا، 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے. حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 1980 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑیوں میں یہ آیا، اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا. مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں لوگ، اتنا یاد ہوتا ہے. لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتے ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر 0 سے چالو ہو جا رہے ہیں. تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. تو تقوی اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقوی اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے
حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا، خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گی پیئیں گی بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے بہرحال لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا، لیکن اصل چیز ہے میں تقوی اختیار کروں گا۔ تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے تک کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے، اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے اس رمضان روزے رکھنا، یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے، میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے وہ پلاننگ ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے، دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز، لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکوٰۃ دینا ہے، خرچ کرنا ہے۔ لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی کہ عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا، عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کی جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا، جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا، جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا، نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل دیے۔ مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے، دل اندر اتنے ہی خراب اور غلیظ اور خراب ہے، کیا کریں گا کپڑا، ہے نا؟ تو بہرحال وہ چینج آنا چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں خواتین کی تیاریاں الگ ہے، مردوں کی تیاریاں الگ ہے، کمانے والوں کی تیاریاں الگ ہے، رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاریاں الگ ہے، ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا، لیکن رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے، 30 ڈیز میں یہی چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا، میری نمازوں میں کوتاہی تھی انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی، میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا، میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں، عادت ڈالی میں اتنا اضافہ کروں گا، ذکر و اذکار میرا کم تھا، میں نے عادت ڈالی ایک مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا، اب میں نے فلاں کیا، اپنی ایگو کو، جھوٹ بولنے کو، زبان کی احتیاط کی، آنکھوں سے احتیاط کی، کان سے احتیاط کی، مال خرچ کرنے میں احتیاط کی، اچھی چیزوں کو سنا، بری چیزوں کو نہیں سنا، یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہو، اس کا میرا کوئی پلان نہیں۔ تو نتیجہ رمضان ہر سال آ رہا ہے، ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے، پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے، جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے سمجھ لو، اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5 6 7 8 تک کوئی پہنچ جا رہا ہے، ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے، 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا، ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے، لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا سیکنڈ ڈے پھر 0۔ 30 ڈیز کی فجر ہوئی، اگر 29 کا رمضان تھا تو 38 ڈے مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی مہینے کی فجر غائب، پتہ ایک ہی ہو، ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے، ایک طرح سے ہوتی ہے، وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا، اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 29 تک آئیں گے، چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، اس کا ہے تو پکا مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو، تو مغرب غائب، عشاء غائب، سارے تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک، سیٹسفیکٹری لیول تک، گڈ لیول تک، لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا، پھر لائف 0، پھر رمضان آیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 0 سے ہم پہنچے 5 6 7 8 9 تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد رمضان چلا گا، تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی، تھوڑی تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ، پھر شروع ہوا 5 سے ہم، تو 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 ایسا جا رہے، پھر رمضان ختم ہوا، پھر تھوڑے کم ہو کے پھر 6 تک آ گئے، لیکن ختم نہیں ہوا پورا، پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے، 7 8 9 اور پھر 1، پھر ایسا اس کا معنی تھا، یہ تھا کرنے کا۔ تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا، تو رمضان آ رہا ہے، زندگی میں سے جا رہا ہے، کہیں چیز نہیں لا پا رہا ہے، لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی تعجب کر رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے، مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے، رسومات باقی ہے، ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں، لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے، رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا، یہ طے کر کے ہم نے کیا۔ جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ، فجر میں اٹھاؤ، گھر میں چلتا ہے فجر میں اٹھاؤ، فجر میں اٹھاؤ، ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں، پانی ڈال دو میرے کو فجر میں، میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے انسان نہیں اٹھتا، آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے، آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے ہیں نا حکی اٹھنا، مجھے فجر میں اٹھنا ہے، مجھے فجر میں اٹھنا ہے۔ آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا، تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے، ایک گھومنے جانا تھا، ایکسائٹیڈ تھے، اور صبح ٹرین 6 بجے، 3 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے بچے، کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر لیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو کوئی بول رہا ہے فجر میرے پہ پانی ڈال دو، فجر میں کو ڈبا دو، فجر میں میرے ساتھ یہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم سوچ کے نہیں سوتے۔ تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے، رمضان کو آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہ کر لوں، میرے کو تو یاد دلانا، رمضان کیا تم یاد دلانا، رمضان میں امی تم یاد دلانا، رمضان میں کیا تم اٹھانا، نہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا ہے، مجھے سیلف جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے، تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا، لعلکم تتقون، کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں۔
تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں، اور حقیقی نہیں اٹھا رہے، اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں، اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتہ چلتا ہے وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے، وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کب پتہ چلتا ہے؟ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے۔ پھر کب یاد آتا ہے؟ ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا۔ مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا، وہاں بھی ایک ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی، فلاں جگہ یہ تھا، ارے یہ تو کتنے دن سے بند تھا، یہ بھی کھل گیا، ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں، اشتہارات آنا شروع ہو گیا، ارے رمضان آ رہا ہے کیا؟ تو رمضان یاد آیا، مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا، کھانے سے رمضان یاد آیا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی چیز سے یاد کرتے، تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں نا۔ خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس سال اس مہینے خریدتے ہیں تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن سوال ہی کیا قوم کا شیوا یہی ہونا چاہیے تھا؟ یہ اصل چیز ہے۔ مطلب دکانداروں نے، بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ سحر کا بھی انتظام اور افطار کا بھی انتظام ہے نا، لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ ہماری دکان میں افطار کا انتظام بھی رہیں گا، تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلی، مرد تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، تم بھی سحر کر لو، افطار کر لو بھائی ہمارے پاس، اس لیول تک۔ اور افطار سحر کے لیے تو ماشاءاللہ خریداری رات میں شروع ہو رہی ہے، 1-2 بجے تو سحر تو باہر کسی نہ کسی ہوٹل میں ہو ہی جا رہی ہے۔ تو رمضان جاگنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا، رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئے ہوٹل وزٹ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئی دکان اور وہ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان خرید و فروخت کا، یہ سب ہو رہا۔ رمضان گھر میں نئے پردے لگانے کا، بیڈ شیٹ بدلنے کا، فلاں کرنے کا، کشن لگانے کا، نئے یہ کرنے کا، فرنیچر چینج، سب ہو رہا ہے، لیکن تقوی کیونکہ اس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کی سوچ نہیں ہے۔ تم یاد دلاؤ میرے کو تقوی کے بارے میں، آپ یاد دلا دیں روزے کے بارے میں، آپ اٹھا دینا میرے کو فجر، یہ نہیں ہوگا۔ کمیونٹی کو پہلے تھاٹ پروسیس سے رمضان میں داخل ہونا پڑے گا اس سے پہلے کہ مجھے اس سے یہ فائدہ لینا ہے۔ اور رمضان کیسا تقوی آپ کو دیتا ہے معلوم آپ کو؟ روزہ آپ کو کیسا تقوی، رمضان سے بعد روزہ کیسا تقوی آپ کو سکھاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اس کو لالچ دیجیے کہ روزہ توڑ دے، توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا ہے، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ ہاں، اکیلے میں بھی نہیں توڑتا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو سنے انہوں نے اکیلے میں روزہ رکھ کے کچھ کھایا؟ وہ کبھی کبھار بچپن میں شرارت ایک الگ چیز ہے، وہ چھوڑ دیجیے، ہوتا ہے وہ بچپن میں ایک شرارت کا ایج رہتی ہے، آدمی کچھ بھی کرتا، وہ چھوڑ دیجیے، لیکن اس کے بعد سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سامنے بتا اور بھجا کے کچھ کھا رہے ہیں؟ ایک بھی آدمی نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی کرا نا۔ کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ اور بتائیے کون دیکھ رہا؟ مجھے کوئی بھی نہیں۔ تو آیا نا تقویٰ، دیا نا روزے نے تقویٰ آپ کو سکھایا، بس اس کو کنٹینیو رکھنا پورا سال، یہ اصل مقصد تھا۔ ہم لوگوں نے رسمی طور سے 1 مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھولا بیٹھے ہیں۔ اللہ کے لیے اس تقوی کو یاد رکھیے، رمضان کو لائف چینج کرنے کا موسم بناتے۔ میں رمضان سے پہلے تک یہ چیز کھاتا اور یہ چیز پیتا تھا، رمضان میں چونکہ حرامتی چھوڑ دیا، روزے کی حالت میں 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا، الگ الگ جگہ کے الگ الگ روزوں کا ٹائم رہتا، تو 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا، اب میں اس کو کھاؤں گا ہی نہیں زندگی۔ ہو گیا فائدہ، ہو گیا رمضان کا۔ میں نے رمضان بھر جو ہے گالی نہیں دی اپنے منہ سے، یہ برے الفاظ جو مجھے عادت تھی بولنے کی میں رکا رہا، الحمدللہ رمضان کے بعد میری کنٹینیو رہی وہ عادت، اب میں منہ سے گندے الفاظ بولتا ہی نہیں۔ رمضان ہے، میں نے فلمیں دیکھنا، گانے سننا، بری چیزوں کو سننا، گالیاں سننا پہلے دیتا تھا، سننا بھی چھوڑ دیا۔ اب میرا فائدہ یہ ہو کہ بعد رمضان میں نہ گالی بری چیزیں سنتا ہوں، نہ دیکھتا ہوں، نہ میوزک سنتا ہوں، عادت ہوگی، تقوی اختیار کر لیا میں نے، اور یہ کنٹینیوس لائف تھا۔ پھر کمزوری آتی ہے، ایمان مطلب ظاہر سی بات ہے، ایمان چڑھتا اور بڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اگلا رمضان مجھے پھر جس کو کہیں گے تر و تازہ پھر کر دیں گا جو کمزوریاں آئیں گی، لیکن اس کا تو یہ تھوڑی کہ رمضان بھر ایمانی تقاضوں کو پورا کیا، رمضان آتے 0 پہ چلا جائے، پھر اگلا رمضان آئے، پھر دکان کھلی، پھر 1 مہینہ چلی بند ہوگی، نہیں، کھلی رہی اور آگے ایکسٹینشن ہوتا رہا، بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، یہ معنی ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں قرآن میں جو رمضان کا یا روزے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے، جو روزے ہم پہ فرض کیے گئے، جو ہم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اور ہر امت میں روزے کا تصور کچھ نہ کچھ حد تک باقی ہے۔ اب ہر مذہب میں دیکھیے روزے کا تصور ہے، بھوکے رہنے کا، رب کے لیے، اللہ کے لیے خالص تصور سب کے پاس ہے۔ ہمارے پاس جو تصور ہے یہ اپنے آپ میں ان کے مطابق ایکسٹریم ہے، اور ساتھ میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب سے مکمل طریقہ ہے، ایکسٹریم نہیں، یہ کمپلیٹ طریقہ ہے۔ کچھ لوگ نہیں کھا رہے تو 4 4 5 5 دن نہیں کھا رہے پی رہے ہیں،
کچھ لوگ بول رہے گرم پانی پی سکتے، کچھ لوگ بول رہے فلاں چیز کھا سکتے، کچھ بول رہے فلاں کر سکتے. ہمارے پاس جو ہے پرفیکٹ طریقہ ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جیسا اس نے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا تھا یاد رکھیے. بہرحال تو لہٰذا تقوی اختیار کرے بھوکے اور پیاسے رہ کے، ورنہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھیں گے جس کے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی غرض نہیں. یاد رکھیے اللہ کو ضرورت ہے کہ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی نہیں. تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا تقوی کی عادت ڈالی گئی، اللہ کے لیے کھانا پینا نہیں کھایا، حلال چیز کو بھی پورا نہیں کیا، اور اللہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی نہیں کیا تھا. ویسے ہی اللہ کے لیے نمازی بن جائے، اللہ کے لیے جھوٹ نہ بولے، اللہ کے لیے بری چیز نہ سنے، اللہ کے لیے بری چیز نہ دیکھے. لائف ٹائم یہ اچیومنٹ ہمارا ہو، ہم اس کو حاصل کر لیں. پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں آ جائے، اگلا رمضان آئے گا پورا کریں گا. تو ابھی ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہے. وہ صبح فجر میں اٹھنے والا جو بولا نا پانی میں ڈال دو، ویسا نہیں. مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے. تم پانی ڈال دو، میں الارم لگا دیتا ہوں، اس سے نہیں اٹھتا آدمی. وہ اندر سے جس کو بولتے ہیں جذبہ جگانا کہ تقوی، یہ رمضان میں یہ کروں گا انشاءاللہ اور زندگی بھر باقی رکھوں گا، یہ کرنا ہے. رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے. رمضان کی تیاریوں میں جو ہے جیسے میں نے کہا سفر وغیرہ کم کر سکتے تو کر دیجئے، بیماری وغیرہ ہے تو دواؤں کا ایڈجسٹمنٹ کیسا کریں گے وہ چیک کر لیجئے. صحت کو اپنا اچھا رکھیے، بی ریڈی جس کو بولتے ہیں تیار ہو جائیے. اگر صدقہ دیتے تو صدقے کے لیے ایکسٹرا پیسے جمع کر کے رکھ لیجئے. اگر زکوٰۃ اس مہینے نکالتے تو زکوٰۃ کا انتظام ہو گیا کیا پورا چیک کر لیجئے، ورنہ پتہ چلا ان ٹائم پر بزنس سے پیسہ لگ گیا، فلاں لگ گیا، اب پیسہ نہیں. اللہ کو زکوٰۃ کو تاخیر مت کیجیے. 355 ڈیز گزرے کہ زکوٰۃ ہو گئی، اس سے پہلے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس، لیکن 355 ڈیز دا لمٹ، کیونکہ ہم ایک چاند کے سال سے دیتے ہیں نا. لونار کیلنڈر میں 355 اپروکسیمیٹلی ڈیز ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں. سولار میں جو ہوتا ہے جو سورج سے چلتا ہے اس میں 65 ہوتے ہیں، 300 اس میں نہیں ہوتے بس. لہٰذا اس کے لیے تیاری ہونا ہمارے بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ابھی ریڈی جس کو بولیں گے، اب تیاری کر لیجیے کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے. یاد رکھیے اب رمضان کے اندر السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.